میلاد النبی اپنی بساط کے اعتبار سے منائی، جس کو جس طرح کی سہولتیں میسر آئیں اس اعتبار سے لوگوں نے عید میلاد النبی میں اپنی عید کا اظہار کیا۔ خیر، ہم عید کا اظہار کریں نہ کریں، اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک عید میلاد کا اظہار کرتے رہنا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند و سورج، ہم تو محض مہینوں کے اعتبار سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لیکن آسمان کا شامیانہ جو تارا گیا ہے، تاروں کے کمکمے جو لگائے گئے، چاند اور سورج جو ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ عزیزان مکرم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے تعلق رکھتا ہے۔ میں مختصر سے وقفے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور ان کے حسن کے بارے میں کیا تذکرہ کروں، جن کے حسن کے بارے میں لوگوں نے لکھا تو یہ کہا کہ 7 سمندر اگر سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت کے قلم بنا لیے جائیں، باوجود اس کے اب ان سب چیزوں سے تعریفیں لکھنا شروع کیا جائے تو سیاہی سوکھ جائے گی، قلم ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ یہ فرمایا گیا کہ سیاہیاں سوکھ جائیں گی اور قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ عزیزان مکرم، بڑے بڑوں نے جب تعریف کیا ہے تو انہوں نے اپنی زبان کو بند کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں جو ہم سے انفرادیت رکھتے ہیں۔ آج میں نے یہ جو ٹاپک چھیڑا یہ اس لیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ ہر انسان جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے کہ پیدا ہونے والا شخص کیسا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، اکثر جب بھی کہیں پیدائش ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کی پیدائش کے بعد ہم نے دیکھا ہے لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تو معاملات یہ ہیں کہ اسٹیٹس لگا دیے جاتے ہیں یا فوٹوز کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کیسی ہوئی ہے، لیکن ذرا سوچو، ہم نے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے تذکرے سنے ہیں۔ انسان بچپنے میں کیسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ سبز رنگ کا ہو یعنی سیاہ ہو، مائل گیہوں کی جانب ہو، یا بہت زیادہ سفید رنگ کا ہو، لیکن جب بچہ ہی ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بڑی محبت لوگوں کے اندر امڑ آتی ہے۔ جب دنیا کے بچوں میں اتنی محبت امڑ آتی ہے تو ذرا سوچیں رسول پاک کی ولادت ہوئی تو اس وقت آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا رہا ہوگا۔ فرمایا گیا آپ تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے اور کیا صدائیں لگانا شروع کر دیا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ ہم چھوٹے سے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے تو بڑی محبت امڑ پڑتی ہے۔ وہ سید کائنات جب سجدے میں گئے ہوں گے تو کس طرح حسین نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک بار یہ تصور ذہن میں لائیں اور لانے کے بعد آپ خیالات میں جا کر ڈوب کر دیکھیں تو حسن و جمال کی ایک الگ چاشنی آپ کو محسوس ہوئے گی، بہت الگ ہی محبت امڑ پڑے گی۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے بارے میں ہر صحابہ کرام کے پاس جب جاؤ تو دیکھو تو انہوں نے باضابطہ روایتوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ دنیا کا کتنا بڑا ہی بادشاہ ہو، کتنا بڑا ہی بادشاہ ہو، اس کی حکومتیں چلیں، اس کے معاملات آئے، لیکن بہت زیادہ لکھے ہوں گے تو ان کے جنگی معاملات لکھے ہوں گے، یا ان کے عدل و انصاف کے معاملات لکھے ہوں گے، ان کے حکمرانی کے دن لکھے ہوں گے، اس کے بعد ختم ہیں۔ جب تاریخی پڑھی جاتی ہیں تو ان کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اللہ اکبر، جن کے زندگی کے ہر گوشے گوشے کو نقش کر دیا گیا، اور بیان کرنے کے لیے بھی ایسے ویسے شخص کی ضرورت نہیں کہ یہاں پر کذب بیانی سے کام کرتا ہو وہاں جا کر بیان کر دے رسول پاک کی بات، نہیں، عادل ہونا ضروری ہے، اس کا سچا ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں کبھی اگر بھولنے کی بھی بات آ گئی ان کے اندر تو حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں، حدیثیں ضعیف مطلب اس حدیث کی کوئی اہمیت نہیں رہتی پھر۔ عزیزان مکرم، آپ تمامی لوگوں کے سامنے میں نے جو عرض کرنی ہے
وہ آپ لوگ بگوش ہو کر سماعت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے جب آپ کی حلیہ مبارک کو بیان کرنا شروع کیا تو کسی نے اس طرح کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں چاندنی رات میں باہر، آنے کے بعد دیکھتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ چاند کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ رسول پاک کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ پھر چاند کو دیکھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے چاند کی چاندنی بھی دیکھا اور رسول پاک کا حسن جمال بھی دیکھا۔ حضور کے حسن و جمال کے آگے چاندنی پھیکی پڑتی نظر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے آگے چاندنی بھی مجھے پھیکی پڑتی نظر آ رہی تھی۔ عزیزان مکرم، یہی معاملات نہیں، کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چلنے کے معاملات آتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرتے تھے ساتھ ساتھ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نارملی بالکل درمیانی رفتار سے چلتے تھے، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہوتا تھا وہ ان کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، بھاگا کرتے تھے۔ یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چل رہے ہیں لیکن صحابہ کرام کو بھاگنا پڑتا تھا پیچھے پیچھے۔ گویا فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیر آپ کی زمین کو لپیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، پیر آپ کے زمین کو لپیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہی نہیں بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلا کرتے تو ہلکا سا خم ہو کر چلا کرتے تھے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا دیا کرتے تھے، اس کے بعد چلا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب یہاں سے نیچے اترنا ہوتا ہے تو ہم نے خود بخود جھک جانا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہم مسجد کے لیے جب آتے ہیں تو اوپر چڑھنا ہوتا ہے اور نیچے جب جانا ہوتا ہے ابھی تو ہم تھوڑا سا جھک کر اتر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں زمین کا کوئی معاملہ نہیں تھا، زمین ہموار تھی بالکل، نشیب و فراز کا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو معاملہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا کر چل رہے ہیں۔ کیوں جھکا کر چل رہے ہیں؟ یہ امت کو درس دینا ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا، کیونکہ جو سید الانبیاء ہو کر زمین پر جھک کر چل رہا ہے تم تو ان کے غلام ہو، تم زمین پر کس بات کے لیے اکڑتے ہو؟ یہ درس دینا ہوتا ہے امت کے لیے۔ عزیزان مکرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات، آپ کی قد و قامت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آپ کے جسم انور کو، آپ کی ہائٹ کے بارے میں جب بات کی جاتی تو میانہ قد کے تھے، بہت زیادہ نہ لمبے تھے بہت زیادہ نہ پست تھے، لیکن ہزاروں کے مجمع میں اللہ نے وہ رعب آپ کو عطا کیا اور وہ کمال آپ کو عطا کیا کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے لمبے نظر آتے تھے، سب سے لمبے نظر آتے تھے۔ عزیزان مکرم، یوں ہی آپ کی آنکھوں کے بارے میں فرمایا گیا، آنکھ کے اوپر جو ہماری بھویں ہوتی ہیں، ان بھووں کے بارے میں کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں ملی ہوئی تھیں۔ جس طرح ہم دیکھتے کمان کس طرح یوں راؤنڈ ہو کر ملی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں پتلی اور ملی ہوئی تھیں، اور آنکھ کا جو کالا ڈھیلا ہوتا بالکل سیاہ تھا اور جو سفیدی ہوتی بالکل سفید تھی۔ یہ حسن و جمال کی بات ہے میاں، ہم ذرا کسی آنکھوں کو دیکھ لیں تو فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر معاملات آپ دیکھیں، آپ کے جسم انور کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا معاملہ ایسا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں نہ سینہ بہت زیادہ باہر نہ پیٹ اندر، نہ پیٹ باہر نہ سینہ اندر، بلکہ دونوں میں آنا تھا۔ یہ عیب کی بات ہے، بہت زیادہ سینہ باہر رہے اور پیٹ اندر رہے تو بھی معیوب نظر آتا ہے، بہت زیادہ پیٹ باہر رہے اور سینہ اندر رہے تو بھی عیب دار نظر آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ دونوں برابر تھا، دونوں ہموار تھا۔ عزیزان مکرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے الگ نمایاں کردار نظر آتا ہے اور انفرادیت نظر آتی ہے، آپ کے اگر لعاب ذہن کا تذکرہ کرنے جائیں تو میرے خیال سے بیانات اسی پہ ہی ختم ہو جانا ہے۔ آپ کا لعاب ذہن، ایک صحابی تھے جنگ کے درمیان، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، جنگ کے درمیان ان کی آنکھوں میں تیر لگی، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ ہمارے اگر چوٹ لگے تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے نا، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اے آقا میری آنکھیں باہر ہو گئی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کی آنکھوں میں سرمے کی طرح لگا دیا اور آنکھ کا ڈھیلا واپس اس میں رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے زندگی بھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا تیر اس آنکھ میں لگی تھی یا اس آنکھ میں لگی تھی، یہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ عزیزان مکرم، آج بھی میں آپ کو بتاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم حاضر تو نہیں ہیں ان معاملات کو لے کے، لیکن اللہ ہمارے سامنے مولود کے موقع پر منہ مبارک پیش کیا جاتا ہے، ہم اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ منہ مبارک کی اہمیت کیا ہے آپ کو بتاؤں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو لے لیا کرتی تھیں، اور جب کوئی مدینے میں بیمار ہوتا تو اس منہ مبارک کو پانی میں گھما کر مریض کو پلا دیتی، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیا کرتا تھا، انہیں شفا یا فرما دیتا تھا۔ اور یہی منہ مبارک تو ہے حضرت خالد بن ولید اپنے زندگی بھر اپنے امامے میں رکھے رہتے تھے، زندگی بھر، جس کی برکت ایسی ہوئی اللہ جس جنگ میں گئے ہیں اللہ نے فتح یابی نصیب فرمائی انہیں، جس جنگ میں گئے وہاں فتح یاب ہو کر آئے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہ ساری برکتیں کس کی وجہ سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ صحابی اگر اپنے ٹوپی میں تبرکات رکھ لے تو اللہ فتح یابی دے گا، ہم مسلمان ہو کر رسول اللہ کی محبت دل میں رکھیں، کیا اسلام کا جھنڈا نہیں لہرائے گا؟ کیا اسلام کا جھنڈا نہیں لہرائے گا ہمارے درمیان؟ حقیقت میں وہ محبت اپنا کر تو دیکھو عزیزان مکرم۔ خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ کرنا ہے، اور آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بھی بیان کر دینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا معاملہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے ہوئے تھے، ساتھ میں آپ جانتے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹی، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تھوڑا سا ستو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور 2 اونٹ تیار تھا۔ ستو جن چیزوں میں لایا گیا تھا اس کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ باندھنے کے لیے کوئی چیز مل نہیں لے رہی تھی، تو حضرت اسماء نے کیا کیا کہ اپنے ازار بند کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے، ستو کے تھیلے کو باندھ دیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ سفر چالو ہوا، راستے میں چند افراد اور ملے تھے، اس میں راستے میں چند افراد اور ملے۔ سفر کرتے 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 آپ نے وہ بھی دیکھا کہ غار میں پہنچے تھے، سانپ نے ڈسنا شروع کیا تھا، وہاں پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر شفا یابی ملی تھی تو کس سے ملی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے۔ میں یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے جیسا کہنے والوں ذرا ملا لو آ کر تم بھی اپنے لعاب کو، تم اگر تھوک نکالو تو لوگ تمہارے قریب نہ آئیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر وضو فرماتے ہیں تو قطرہ زمین پر بھی نہیں گرتا ہے، یہ معاملہ ہے، اور تم کہتے ہو ہمارے جیسے تھے۔ جا کر ملا لو اپنے آپ سے کہ کتنی ممتازیت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو دی ہے۔ بہرکیف آگے بڑھے، جو سامان کھانے کا تھا، ستو جو دیا گیا تھا، ایک آٹے کی شکل کی چیز ہوتی ہے، تو راستے میں آپ ایسی جگہ پر قیام کیا کرتے تھے جہاں پر کوئی قبیلہ ہوتا یا کچھ رہنے والے لوگ موجود ہوتے تاکہ کھانا پینا مل جائے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ کھانا ختم ہو چکا تھا اور آپ ایسی جگہ پہ حاضر ہوئے جہاں کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ وہاں ایک خاتون کے بارے میں بڑا مشہور تھا، ایک خاتون جس کا تذکرہ ہوتا ہے اور جس کی فصاحت و بلاغت کا اللہ، وہ صحابی عربی داں بڑے بڑے وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کی عربی داں کے علم کے بارے میں آج بھی کلام کرنے سے گھبراتے ہیں کہ ایسی فصاحت و بلاغت ہم نے کسی کے اندر نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر! کون وہ خاتون؟ نعت خواں حضرات بھی جاتے ہیں، حضرت ام معبد۔ یہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایسی خاتون تھیں جو راستے سے گزرنے والے ہر شخص کی مہمان نوازی کیا کرتی تھیں، جو مسافر ہوتا ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمراہ تھے۔ آئے تو یہ اپنے چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں، فوراً کھڑی ہو گئیں، کہا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، کہا اگر کچھ کھانے کو ہے یا کچھ گوشت وغیرہ موجود ہے، دودھ ہے، تو اجرت لے لو اور مجھے وہ چیز دے دو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے سنا کہ تم بڑی مہمان نوازی میں آگے ہو، ہم تمہارے گھر کے مہمان بنتے ہیں، کچھ حاضر کیا جائے کھانے کے لیے۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ واللہ میرے پاس اگر کچھ بھی حاضر ہوتا تو آپ کے بولنے سے پہلے میں حاضر کر دیتی۔ قحط سالی کا دورہ تھا۔ حضرت ام معبد، اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب دیکھا تو پہلی بات گھر میں آتے ہی گھر میں خوشبو پھیل اٹھی تھی، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی چہرے کی چمک کو دیکھ رہی ہیں،
کبھی آنکھ کے ڈھیلوں کو دیکھ رہی ہیں، کبھی پتلے پتلے ہونٹوں کو دیکھتی ہیں، کبھی بات کرنے کے انداز کو دیکھ رہی ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ ہلانے کے انداز کو دیکھ رہی ہیں۔ وہ اس طرح مہ ہو گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں آپ نے دیکھا خیمے کے ایک کونے میں لاغر کمزور بکری کا بچہ کھڑا ہے۔ بہت زیادہ ابھی توانا نہیں تھا اور بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں تھا، لیکن کمزور تھا۔ باقی بکریاں جا چکی تھیں، ابو معبد وہ جا چکے تھے لے کر۔ معبد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بکری کا بچہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کا دودھ دھو لیں۔ کہا یا رسول اللہ، اس کے اندر تو کچھ بھی ایک قطرے دودھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی منشا ہے تو آپ نکال لیں جا کر۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے۔ جانے کے بعد آپ نے اس کے پیر کو سمیٹا، اس کے پشت پر ہاتھ رکھا اور کیا دعا فرمائی؟ اللہم بارک لا فی شاتہا، اے اللہ معبد کی اس بکری میں برکتیں عطا فرما۔ یہ دعا کرنا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا، اس بکری کا تھن دودھ سے لبالب بھر گیا۔ آپ نے کہا گھر کا جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے کر آئیں۔ گھر کا بڑا برتن لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ لگائے اور دودھ دھونا شروع کر دیا۔ اتنا دودھ نکلا کہ برتن بھر گیا۔ آپ نے سب سے پہلے کسے دیا؟ حضرت معبد کے پاس ہی پیش کیا۔ ہمارا معاملہ ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں ہم نے نکالا پہلے ہم ہی استعمال کریں گے، لیکن یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلایا کرتے ہیں۔ حضرت معبد کی بارگاہ میں جب دودھ پیش کیا گیا، انہیں شکم شیر ہو کر دودھ پیا۔ پینے کے بعد پھر برتن منگایا گیا، پورے برتن کو بھرا گیا۔ تمام صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے اور ایک اور ذمی کافر جو تھے، ابھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، وہ بس راستہ مدینے کا بتانے کے لیے ساتھ میں تھے، انہوں نے بھی سب نے شکم شیر ہو کر دودھ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اتنا معاملہ ہو گیا۔ حضرت معبد پہلے تو آپ کی خوشبو سونگھ کر ہی دل ایسے ہی فریفتہ ہوا، پھر آپ کے انداز بیان کو دیکھ کر دل اور مائل ہوا، لیکن جیسے ہی آپ نے بکری پر ہاتھ لگائی اور یہ دودھ نکلنا شروع کیا گیا، محبت ایسی امڑ پڑی کہ آنکھیں نم تھیں اور اسی محبت میں سرشار ہو کر دیکھتی رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب جب معبد کے گھر میں ابو معبد بکریاں چرا کے گھر میں آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھا، کہا آج گھر میں الگ نورانیت نظر آ رہی ہے، آج گھر بڑا مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کون آیا تھا یہاں پر؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے تو نام پوچھا نہیں تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ یہ حسن و جمال میں ایسے مصروف ہوئیں کہ انہوں نے نام تو پوچھا ہی نہیں۔ اللہ، جب نام نہیں پوچھا تو حدیث کے الفاظ میں آج اسے عربی میں پڑھ کر سناؤں گا آپ کو کہ حدیث کے الفاظ جو میں نے کہا فصاحت و بلاغت کا ایک الگ مقام رکھتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جو تعریف حضرت معبد نے کی، کسی نے اس طرح کوئی تعریف نہیں کی۔ عزیزان مکرم، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب یہ سارے معاملات معبد کے شوہر ابو معبد نے دیکھا تو کہا کہ جب اتنی ساری برکتیں ہوئی ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو ذرا بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے، وہ تھے کیسے؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کیا فرماتی ہیں؟ قالت معبد فی وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رجلا ظاہر الوضاحت، رأیت رجلا ظاہرا وضاحتی ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ ثلجا ولم تزریہ سعلا وسیم قسیم۔ یہ لفظ فرمایا وسیم قسیم، کہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایسا حسین و جمیل آدمی، اللہ اکبر، جس کے بارے میں فرماتی ہیں جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، اور فرماتی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جس کا نہ پیٹ باہر تھا نہ توند بہت باہر نکلی تھی، سینہ اور پیٹ بالکل ہموار تھے۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ آپ نے فرمایا قسیم وسیم، اس کی تشریح میں تھوڑی سی کر دوں آپ کے سامنے۔ قسیم کسے کہتے ہیں، وسیم عربی میں کسے کہتے ہیں؟ قسیم کہتے ہیں کہ جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہونا، جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہونا۔ عزیزان مکرم، ہم نے کسی کو دنیا میں دیکھنا ہے تو کیسے معاملات ہوتے ہیں؟ کسی کی آنکھیں خوبصورت ہے تو آنکھوں کی تعریف کی، کسی کی ناک اچھی تھی تو ہم نے ناک کی تعریف کی، کسی کے چہرے کی فیس کٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ اچھا تھا اس کے بارے میں تعریف کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو اپنی جگہ کمال رکھتا تھا۔ کبھی آنکھوں کو دیکھتی تو کبھی ناک کو دیکھتی، کبھی آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتی، کبھی خد و خال کو دیکھا کرتی، کبھی ہاتھوں کو دیکھا کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام معاملات تو قسیم کسے کہتے ہیں؟ جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پرفیکٹ نظر آئے۔ اور وسیم کسے کہتے ہیں؟
وسیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے دور سے دیکھے تو ملنے کی چاہت ہو، جسے دور سے دیکھے ملنے کی چاہت ہو، اور پاس چلا جائے تو جدا ہونے کا خوف پیدا ہونے لگے، پاس چلا جائے تو جدا ہونے کا خوف پیدا ہونے لگے۔ رسول پاک کی زندگی کا معاملہ یہی تھا، جو جب تک نہیں دیکھتا تھا تو تڑپتے رہتا تھا دیدار کے لیے، اور جب ایک بار دیکھ لیتا تھا تو اس کی راتیں پھر بھی نہیں کٹتی تھی کہ کب جدا ہو جاؤں گا پتہ نہیں چلے گا۔ عزیزان مکرم، یہ وسیم کا مطلب ہے۔ آگے آپ فرماتے فی عینہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطح وفی لحیتہ کثاث ارجن اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماعہ علاہ البہاء اجمل الناس وابہاہ من بعید واحسن واجمل من قریب۔ اتنی باتیں آپ نے فرمائی، آگے ترجمہ بھی سماعت کرتے چلیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی گردن، اللہ اکبر، گردن اتنی نرم و نازک تھی کہ پانی پیتے تھے تو پانی کے قطرے اندر سے نظر آتے تھے، پانی پیتے تو پانی کے قطرے اندر سے نظر آتے تھے۔ ریش مبارک، نہ بہت زیادہ ہلکی داڑھی نہ بہت زیادہ بھری داڑھی، بلکہ گھنی داڑھی تھی ہلکی ٹائپ کی، جس سے آپ کے اندر کے گال بھی نظر آتے۔ بال کے بارے میں فرمایا، بال آپ کے آگے سے سیدھے اور کانوں کے پاس آ کر گھنگریلے بال تھے۔ کون تعریف کرتا ہے؟ کوئی تھوڑی دیر کے لیے آئے آپ اس کی اس طرح حسن و جمال کو دیکھیں گے، لیکن یہ رسول پاک کا حسن و جمال ہے کہ معبد نے کس طرح نقشہ کھینچ دیا۔ آگے دیکھتے جائیں، اس کے بعد کہتے ہیں جب دور سے دیکھیں تو بڑا ہی حسین و جمیل، اور بات کرے تو بات ایسی ہوتی تھی کہ پورے علاقے میں بات گونجتی ہوئی نظر آتی تھی، اور قریب آ کر بات کریں تو ایسا نہیں کہ ہمیں کوفت محسوس ہو، بلکہ بڑی شیرنی اور مٹھاس محسوس ہوتی تھی، بڑی شیرنی اور مٹھاس محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ کے بارے میں جو سب سے بڑی چیز بتائی گئی وہ یہ کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب بات کرتے تو اللہ رب العزت وقار عطا فرماتا، بات کرتے تھے تو وقار کے ساتھ بات کرتے تھے، اور جب خاموش ہو جاتے تو اللہ رعب عطا فرما دیتا تھا، جب خاموش ہوتے تو رعب عطا فرما دیتا تھا۔ اتنی ساری باتیں سنیں عزیزان مکرم۔ آگے کی ایک آخری بات جو آپ نے فرمایا کہ قریب سے دیکھنے والا برجستہ ان کی باتوں میں مست ہو جاتا، اور دور سے دیکھنے والا بھی یہی کہتا کہ یہ تو اور ہی حسین ہے۔ دیکھنے کا معاملہ کیسا ہے؟ ہم دور سے کسی کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے حسین نظر آئے، قریب آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میاں وہ بات نہیں ہے، میاں وہ بات نظر نہیں آئی۔ لیکن رسول پاک کی زندگی کا معاملہ ایسا، دور سے تو حسین نظر آتے ہی تھے، قریب جو دیکھتا تو کہتے تھے کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان کے حسن و جمال کی کیا بات ہے۔ عزیزان مکرم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، جب اتنی باتیں سب سننے کے بعد ابو معبد کہتے ہیں واللہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو ڈھونڈتے ہوئے قریش ہمارے پاس آئے تھے، واللہ یہ تو وہی شخص ہے جن کو ڈھونڈتے ہوئے قریش ہمارے پاس آئے تھے۔ عزیزان مکرم، معاملہ پھر یہاں پر آیا کہ معبد کے جانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معبد کے گھر سے جانے کے بعد یہ قریشی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈھونڈتے معبد کے گھر پر آ گئے، اور معبد کی تلاش میں بولنے لگے کہ ہم نے سنا تمہارے پاس فلاں شخص مکے سے ادھر آیا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے سرشار تھیں، انہوں نے بھانپ لیا یہ چاہنے والے نہیں، یہ دشمن ہیں، یہ چاہنے والے نہیں بلکہ یہ دشمن ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا اگر میں ایسے شخص کو دیکھی ہوتی جس کا تم تذکرہ کرتے ہو، جو تمہارا دشمن ہے، تو میں کیوں نہ بتاتی تمہیں۔ انہوں نے بات کو ایسا گھمایا کہ وہ وہاں سے ہی الٹے پیر واپس ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب معبد کے جو شوہر تھے ابو معبد، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سنو، جو اتنی ساری صفتیں تم نے بیان کی، ان کا نام کیا تھا؟ کہا ان کا نام تو نہیں میں نے پوچھا، لیکن ہاں ان کا نام میں مبارک رکھتی ہوں، ان کا نام مبارک رکھتی ہوں، اپنے سے ہی نام رکھ لیا، کیونکہ گھر میں آنے کے بعد جو برکتوں انوار کی جو انہوں نے برسات دیکھی، اس کے بعد کون مبارک نام نہ رکھتا۔ اب چند دن گزرے تھے کہ معبد اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بازار میں گئی، جب بازار میں گزر ہی رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نظر پڑ گئی۔ کس کی؟ ان کے بیٹے کی۔ کہا اے اماں،
کہ اے میری ماں وہ دیکھو وہ شخص جو برکت والے شخص کے ساتھ آئے ہوئے تھے ہمیں نظر آ گئے. اللہ اکبر. بھاگی گئی اور ان کا دامن پکڑ لیا. کہا اے فلاں شخص اس دن جو مبارک آیا ہوا تھا اس کے پاس مجھے لے کر چلو. کہا کون مبارک؟ کہا پورا بکری والا واقعہ بیان کیا, دودھ نکالا تھا تم ہمارے گھر پہ. کہا اچھا اس مبارک کی بات کرتے ہو, چلو ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں. اللہ. اب جب بارگاہ رسالت میں لے جانا ہوا, مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سامنے سے ام معبد آ رہی ہیں, اپنے بچے کو بھی ساتھ لیا ہے. دور سے ہی دیکھا, پاس نہیں پہنچی تھی, فوراً رسالت کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ اسلام کے دامن میں وابستہ ہو گئی. گھر آنے کے بعد ابھی ابو معبد بیٹھے ہوئے تھے. کہا اب جیسے ہی گھر میں آئیں, آنے کے بعد ابو معبد بکریاں چرا کر آئے. آنے کے بعد دیکھا, کہا آج گھر پھر سے نورانیت والا نظر آ رہا ہے, کیا مبارک پھر سے گھر میں آیا تھا؟ کہا نہیں مبارک گھر میں نہیں آیا تھا, ہم مبارک کے پاس گئے ہوئے تھے. مبارک گھر میں نہیں آیا تھا, ہم مبارک کے پاس گئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. پھر ایک مقام ایسا بھی آیا, ابو معبد بھی اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ چند لوگ رہتے وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. یہ کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی بات ہے, کس کی تعریف کی گئی؟ عزیزان مکرم, یہی تو بات ہے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ٹہلتے باہر نکل گئے اور تھوڑی دور جانے کے بعد ایک خیمہ لگا ہوا تھا, ایک قبیلہ آیا ہوا تھا. وہاں پر ایک سرخ اونٹ کھڑا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرخ اونٹ دیکھا, آپ کو بڑا ہی پسند آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ دیکھا, کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ چند افراد وہاں پر کھڑے تھے, بات کر رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, جا کر کہا میں یہ اونٹ لینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے, میں وہاں پہنچ کر اپنے علاقے میں پہنچ کر تمہیں اس کی اجرت پہنچا دیا کروں گا. اللہ اکبر. لوگ خاموشی سے سماعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑی بات کی, اونٹ کی نکیل پکڑی, مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے. ابھی حضور جا ہی رہے تھے, دور تک جب تک نگاہ سے دکھ رہے ہیں, اوجھل نہیں ہوئے, وہ سب دیکھتے ہی جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہو گئے, گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا سب کہیں خواب میں گم ہو چکے تھے. سب پھر ہلتے. کہا جس کو تم نے اونٹ پکڑا دیا کیا اس کے بارے میں جانتے بھی ہو؟ اس کا نام بھی معلوم ہے, اس کا پتہ بھی معلوم ہے, کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی, اونٹ کس بارے میں دے دیا؟ تو اس میں سے ایک شخص کہتا ہے میاں جب وہ بات کر رہا تو میں تو اس کے انداز تکلم کو دیکھ رہا تھا, اس کی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا. ایک کہتا ہے میاں اس کے چہرے پہ ایسی روشنی تھی کہ میں تو وہیں پر گم ہو چکا تھا. اللہ اکبر. تیسرا شخص کہتا ہے بہر کہ جتنی بھی باتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال آئے نہ. خیمے کے اندر ایک خاتون جو پردے کو ہٹا کر دیکھ رہی تھی باہر آتی ہیں. کہا ہرگز اس فلاں شخص کے بارے میں ایسا نہ کہنا کہ وہ دھوکے باز ہوں گے. اللہ. کہا وہ قوم کی جو سردار تھی, اس کی بیوی تھی, زوجہ تھی, وہ باہر آنے کے بعد کہتی ہے میں ضمانت لیتی ہوں کہ وہ آپ کا پیسہ لوٹا دیں گے, آپ کے پیسے کو دے دیں گے, اس کی اجرت کو بھیج دیں گے. اللہ اکبر. کہا اے سردارن کیا آپ جانتی ہوں ان کو؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی ان کے بارے میں. کہا پھر ضمانت کیسے لے لیا؟ کہا جس کا چہرہ میں نے دیکھا وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, وہ کسی سچے آدمی کا چہرہ ہے. اللہ اکبر. یہ سب ابھی جا ہی رہے تھے تو کیا دیکھا, مدینے کی جانب سے ایک آدمی کھجوروں کی ٹوکری لیے ہوئے بارگاہ میں ان کے حاضر ہو گیا اور کہا دیکھو ابھی جو شخص آئے ہوئے تھے اونٹ لے کر گئے تھے وہ یہ اجرت بھیجے ہیں تمہارے پاس. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. سننے کے بعد کہا ہمیں یہ اجرت نہیں چاہیے, ہم تحفتاً تو ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے, ہم سب کو وہاں لے کر چلا جائے. سارے قبیلے والے ایک ساتھ ہو گئے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حسن و جمال دیکھ کر ایسے بکے. اللہ. جا کر سب نے ایک ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے. یہ ساری باتیں کس چیزوں کی ہے؟ کوئی تبلیغ نہیں کی گئی, کوئی درس نہیں دیا گیا, کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا. محض حسن مصطفیٰ ہے, جمال مصطفیٰ ہے کہ جس نے ایک بار دیکھا تو وہ ایسا بک گیا کہ قیامت تک اسے کوئی نہیں خرید سکتا, قیامت تک کوئی اسے خرید نہیں سکتا. عزیزان مکرم, آج بھی اپنے نگاہوں میں جمال مصطفیٰ بساؤ. ہم اگرچہ انہیں نہیں دیکھ سکتے, یہ منہ مبارک کی تبرکات ہوتے ہیں, نالے پاک کی تبرکات ہوتے ہیں, ان کو بھی اگر ہم نے اس دور پرفتن میں اپنی نگاہوں میں بسا لیا تو یقین جانے دور میں آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے جے پال جیسے لوگ آئے ہیں تو چپلوں کی مار کھا کر وہ زمین پر اترے ہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال, ان کے نالے نے
پاک کا ہم اپنے آنکھوں میں بسائیں گے تو کفر و شرک کی جو آندھی ہمارے درمیان ہے، یہ چپلیں جب ان پر بھی پڑیں گی وہ بھی راہ راست اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان مکرم، بات اتنی عرض کرنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو میں کیا بیان کروں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظرٍ مثل تو نشد پیدا جانا۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ میں کیا بیان کروں اس کے بارے میں، آپ تو ایسے ہیں کہ ایسی معنی کسی کو جنا ہی نہیں ہے، اس طرح کسی کو جنا ہی نہیں گیا۔ عزیزان مکرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، ان کے حسن جمال پر بیان کرنے کے لیے آپ کے اگر انگشت مبارک کے بارے میں بات کیا جائے تو نہ جانے کتنے واقعات اور معجزات خالی انگشت مبارک سے ہیں۔ کانوں کے بارے میں بات کیا جائے تو آپ کی کانوں کے معجزات ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں بات کیا جائے، مکے میں واقعات پیش آتے ہیں اور مدینے میں بیٹھ کے خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان معجزات کو سنانے کے لیے اتنا سا وقت، مختصر سا وقت ہمارے لیے بس ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے تو میں نے شروعات میں ہی کہا کہ جس کے حسن کو بیان کرتے کرتے بڑے بڑے ادبا اور فصحا نے یہ کہہ دیا کہ 7 سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، پوری دنیا کے درخت کو قلم بڑھا لیا جائے، یہ سیاہیاں سوکھ جائیں گے، قلم ٹوٹ جائے گا، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان نہ ہو سکے گی، ان کی تعریف مکمل نہ ہو سکے گی۔ عزیزان مکرم، میلاد کا موقع آیا، آپ نے میلاد منایا، اپنے اعتبار سے خراج عقیدت پیش کیا۔ ہم میلادی بنے تو محض 12 دن کے لیے نہ بنے بلکہ 12 مہینے میلادی بن کر رہے ہیں، 12 مہینے میلادی بن کر رہے، اور اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ عزیزان مکرم، ہمارے شیخ نے ایک بہت بڑا درس دیا کہ آج اس میلاد کے موقع پر ہر کوئی عہد کر لے اس چیز کو لے کر کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا ایسا کام کریں جس پہ بڑا انقلاب نظر آئے، کیا روڈوں پہ اتر آئیں، کیا ہم بہت بڑا مورچہ لے کر باہر نکلیں؟ نہیں میاں، 2 چیزیں اپنا لیں، 2 چیزیں آپ کی، وہ 2 چیزوں میں اللہ نے وہ رعب عطا کیا ہے کہ آج بھی انہیں بہت کھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک اپنے سر پر ٹوپی کو لازم کر لیں، دوسری اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت وہ رعب عطا کرے گا آپ کو، جس جگہ سے گزریں گے کہیں گے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، جس جگہ سے گزریں گے تو کہیں گے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، بہت بڑا کام نہیں، ٹوپیوں کو آج ہم سر پہ اگر نہیں رکھ سکتے تو اپنے جیب سے موبائل بھی نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس سے زیادہ وزن اس کا ہوتا ہے، وزن کے معاملات ہیں، تو جیب میں اگر آپ موبائل بھی نکال کر پھینک دیں، تسبیحوں کے وزن زیادہ لگنے لگے ہیں، ٹوپیوں کے وزن ہمیں، عزیزان مکرم، ان ٹوپیوں کو اپنے سر پر سجائیں، اور ایک بار ٹوپیوں، آج جمعہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہم ایک ساتھ باہر نکلیں، ایک ساتھ جب باہر نکلتے ہیں لوگوں پہ جو رعب طاری ہوتا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ایک بڑے مفکر نے بڑا جملہ کہا کہ اگر جس طرح لوگ جمعہ کی نماز میں اس کثیر تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، اگر فجر کی نماز میں سب حاضر ہونا شروع ہو جائیں، اسی دن اسلام غالب آ جائے گا، اسی دن اسلام غالب آ جائے گا۔ عزیزان مکرم، رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں مولا تعالیٰ اس میلاد کے صدقے میں ہم سب کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول میں ملبوس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما، وہ آنکھیں عطا فرما کہ رسول پاک کا دیدار کر سکیں۔ ربی ورزقنا زیارتہ قبل قبض الروح والخرج، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔